أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشونها کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم کی محبت، یہ دین کے ایسا جز ہے جس کا سر گویا شرط ایمان ہے، تقریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. قرآن مجید یہ آپ کے سامنے میں نے آیات پڑھی. یہ سورۃ توبہ کے 24 نمبر آیات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباؤ اجداد، یعنی آبا میں باپ بھی آ گیا، دادا بھی آیا، وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے بھتیجے وغیرہ وغیرہ، وہ اخوانکم، تمہاری بھائی، چچا زاد بھائی وغیرہ وغیرہ، وہ ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم، اور تمہاری برادری، وہ اموال اقترفتموها، اور مال جو تم نے کمائے ہیں. انسان جب اپنے ہاتھ سے کام کمائی کرتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے. پشتو میں ایک مثال ہے: دیپلار گٹھلی پزوی اسانہ، دیپلار گٹھلی پزوی اسانہ. باپ کا کمایا ہوا مال بچے کے لیے اڑانا بہت آسان ہے، لیکن جب اپنے محنتوں سے پیسے کمائے تو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو تم نے کمائے ہیں، پسینہ بہایا ہے، تکلیف اٹھائی ہے، مشقت اٹھائی ہے. وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کی بند ہونے سے تم نے ڈر ہو. بعض مرتبہ کسی کا دکان ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو چند دن چھوڑ بھی دے تو نقصان نہیں کرتا، چلتا پھرتا کاروبار ہے. اور یا ایسا ہو کہ اس میں کچھ سودا نہیں ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس اس سے بند کرنا ہی اچھا ہے، اس سے تو بند ہونا بھی اچھا ہے.
تو وہ جو چلتا ہوا دکان ہے، چلتی ہوئی تجارت ہے، اس کے بند ہونے کا ڈر ہو، خطرہ ہو، آدمی بہت زیادہ اس کی محبت کرتے ہیں کہ میری یہ دکان بند نہ ہو جائے. ومساکن ترضونہا، اور وہ مکانات، وہ گھر جس میں تم رہتے ہو اور تم اس میں راضی ہو، خوش ہو. بعض مرتبہ تو آدمی کی بیوی بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسے باہر جانا ہی اچھا ہے، اور کبھی بیٹے اس کو مارتے مورتے ہیں. آج کل بیٹی بھی تو عجیب ہے، تو اسی بھی آدمی تنگ ہوتا ہے. نہیں، وہ گھر جو تم کو خوش رکھتا ہے، تمہارے ساتھ میں سے پسند ہے تم کو، اور وہ خوش ہے آپ اس میں، یہ آدمی کو محبوب ہوتا ہے. احب الیکم، یہ ساری محبوبات کو اللہ تعالی جل جلالہ نے جمع کر کے فرمایا. احب الیکم، یہ ساری محبوبات، محبوب چیزیں جو آپ کو گنوائی گئیں، یعنی یہ تقریباً پوری محبوب چیزوں پر حاوی ہے. مال ہے، اولاد ہے، جان ہے، اپنے اپنائی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ملک ہے، قوم ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تعالی اس کی محبت تو اول ہے، اس کی محبت اول ہے. وہ رسول ہی، اور اس کے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ جہاد فی سبیلہ ہی، اس کا تقاضا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تقاضا ہے. جب اللہ اور رسول کے مقابلے میں کوئی بات آ جائے، اس کے لیے پھر آدمی جہاد کرتا ہے. کتنے بولنے والے ہوتے ہیں ہمارے طرف، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا، بلکہ خوش بھی ہوتے ہیں. اعوذ باللہ. یہ ہم بعض سیاستدانوں کو دیکھو نا، اس کی طرفدار ہوتے ہیں. تو اس کو یہ اس کا تقاضا ہے کہ اللہ اور رسول کے خلاف کوئی بات آئے، الدین غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو پتہ چلا کہ فلان ہندو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی ہے، سخت قسم کی کتاب تھی، اس میں مسلمانوں کے اندر بڑا غصہ تھا. اس وقت وہ جو محمد علی جناح قائد اعظم یہ حیات تھے، زندہ تھے، اس وقت ہی وکیل بھی تھا بڑا. اس وقت اس انگریزوں کا دور تھا. اس نے اس ہندو کو مار دیا. اب ظاہر کہ وہ ایک عام آدمی تھا، ضروری نہیں کہ وہ بہت زیادہ بڑا نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار ہوگا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکا. آپ نے دیکھا ہے آپ کبھی کبھی والد صاحب کی فرمانی بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اگر کوئی اس کی گستاخی کرے تم کو پیش آتا ہی نہیں آتا. یہ پیش آنا تم کو اپنی والد سے محبت کی دلیل ہے. جس کو نہیں آتا پیش، وہ بڑا بےایمان ہوتا ہے. اس باپ کے خلاف کی بات کرے، وہ خود کبھی باپ کی بات نہیں مانتا لیکن بغاوت نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے گھر میں تجربہ کیا ہوگا.
تو وہ علم الدین قاضی کیسے وہ ہوگا اس کے، لیکن جب اس نے کہا کہ میری روحانی باپ، اس کی خلاف بات ہو گئی ہے، وہ اور زیادہ نازک مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، باپ سے بھی زیادہ قریب ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے ہمیں. تو اس نے اس کو قتل کیا، اور اس وقت سنا ہے کہ محمد علی جناح قائد اعظم اس وقت وکیل تھے، اور یہ اس کے وکیل تھا. اس کو اتنا کہا تھا کہ آپ سے رہا ہو جاؤ گے، آپ اتنا کہو کہ بس میرے دماغ کام نہیں کر رہی. اس نے کہا کہ ایک دو زندگی میں تو میرے ایک بار دماغ کام کیا ہے، ٹھیک کام کیا ہے، میں نے کون سی کام اچھی کی ہے، ایک کام تو میں نے اچھا کیا ہے. یہ کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. مسلمانوں پر برے حالات آتے ہیں، اسلام پر بری حالات آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بری حالات آ جاتی ہیں، اور آپ امریکہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اور تم اسرائیل کی گود میں بیٹھ جاتے ہو، اور تم اللہ تعالی اور اس کی رسول کے قوانین کو توڑتے ہو، ان کی ایما پر کہ رسول کی قانون کو، فلان قانون ختم نبوت کو ختم کرو، فلان کو ختم کرو، نگانا ختم کرو، ہم اس کا اپنے $1 دے دیں گے، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اب کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے وفائی ہے. عورتوں کا بل پاس کرو، ایک طرف کہتے ہیں کہ بڑی کپڑے نہ پہن، وہ ایسے ایسے تقریر، جس حکمرانوں کا کام واعظ نہیں ہوتا، اس کا کام حکم ہوتا ہے. وہ بے حیائی کے بارے میں تو حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کا بل پاس کرتا ہے، لیکن اچھائی پر تقریر کرتا ہے. مطلب ایک ساتھ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس اچھائی کے اچھے بیان کے اندر کیا کرتا ہے؟ زہر دیتا ہے قوم کو. اور ہم بھی کہتے ہیں واہ بات ہی اچھی کی ہے، اگرچہ حکم کیسا بھی اسے کیا وہ نافذ کیا ہو. یہ قوم کی بدذوقی ہوتی ہے جو جانتی نہیں ہے، یا بیوقوفی ہوتی ہے، یا خوش فہمیاں ہوتی ہیں، یا مال و دولت کی لالچ ہوتی ہے، منصب کی لالچ ہوتی ہے. ورنہ کون نہیں جانتے ان صاف صاف باتوں کو؟ اگر اس کو نہ جانے تو میرے خیال میں یہ آدمی انسان بھی نہیں ہے، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو ان تمام چیزوں سے اللہ اس کے رسول کی زیادہ محبوب نہ ہو تو پھر عذاب سے ڈرو، پھر عذاب آئے گا، مسلمانوں پر عذاب آئے گا، کیونکہ اس کے اندر سے وہ جوہر نکل گئی جس سے وہ قائم تھے، وہ روح نکل گئی جس کی وجہ سے وہ زندہ تھے. تو پھر کیا ہوگا؟ فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. عذاب دیکھیں آج کل جب امتوں کو اپنے پیغمبر سے محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دین پر قائم نہیں رہ سکتے. تو ظاہر ہے کہ جب دین پر قائم نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو امتوں پر عذاب آتا ہے. اس کے بعد آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اولاد کو سکھانا، متحتوں کو سکھانا، یہ سکھانا، محبت تو پہلے بھی ضروری تھی، اب بھی ضروری ہے.
پہلے بھی شرط ایمان ہے، اب بھی شرط ایمان ہے، یا بڑا جزو ایمان ہے، اب بھی جزو ایمان ہے، لیکن اب اس تبلیغ کی جو ضرورت ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی۔ آپ کہیں گے کہ ضرورت کیوں بڑھ گئی؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تم خود ایک تو کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مختلف طریقوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی خاکے بناتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کا خاکہ دیکھ کر اخبار میں یا کسی چیز میں تو اس وقت تم کو تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نفرت بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھا ہوگا اخبار میں کسی کی وہ کارٹون بناتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے۔ تو یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے کی ایک منظم سازش ہے۔ ایک طرف سے یہ وعدے کرتا ہے، دوسری طرف صحابہ کرام پر رضوان اللہ اجمعین پر تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس 1,24,000 زکام والے آ گئے، اس کو زکام تھا پہلے، اور ڈاکٹر کے علاج سے صرف 5-6 آدمی تو ٹھیک ہو گئے، باقی سارے وینٹیلیٹر پر ڈالے گئے، مارے گئے۔ تو تم اس کو ڈاکٹر کہو گے یا تم اس کو کہو گے کہ بالکل یا ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کہ اس کی تربیت یافتہ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے حوالے کیا تھا؟ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت غار حرا میں جاتے، اس میں کوئی انکار نہیں کرتا، قرآن بھی کہتے کہ اس وقت وہ جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس وقت سر کا خطرہ، مال کا خطرہ، بچوں کا خطرہ، سارے خطرات موجود ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اس پر کوئی سر دے دے پھر اس کے لیے وہ لوگ جھنڈے اٹھائیں۔ آج کل اتنا تو ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاباش۔ اس وقت تو کیا تھا؟ اس وقت تو لوگ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی پیاسے تھے۔ تو پوری حوالہ یہ نہیں ہے کہ اس دوران وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں جا رہے ہیں۔ اور پھر کندھے پر ایک جگہ بار وقت بھی آیا کہ کندھے پر اٹھا ہے۔ آپ وہ پہاڑ دیکھیں، لوگوں نے والدین کو چھوڑا، لوگوں نے بچوں کو چھوڑا۔ حب علیکم تھا اس کو، محبوب نبی کریم اس کو محبوب تھا۔ ایک آدمی اپنا گھر چھوڑتا ہے، بھائی چھوڑتا ہے، زمینیں چھوڑتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر، تو اس کی کتنی محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنی سپردگی ہے۔ اس کے باوجود تم کہو کہ ان لوگوں نے تو حوالے تو کیا تھا اپنے آپ کو، لیکن نبی کریم اس میں کوئی وہ پھر پہلے تھوڑے اچھے تھے، پھر زیادہ اور خراب ہو گئے۔ تو یہ دراصل تم وار صحابہ کرام پر نہیں کرتے، تمہارا ہدف کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گرانے کے لیے ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے بڑی وہ باہر ممالک ادھر ادھر کے جو دشمنان اسلام ہے بڑی سپورٹ کرتے ہیں، اس کو بڑی کیا آگے کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تمہارے سامنے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں
کہ خود مسلمانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو گھٹائی جاتی ہے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان کرے تو سیرت سے بیان کرنے سے انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. روزانہ بیان کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دن بھی بیان کرے سال بھر میں. تو سیرت بیان کرنے سے کسی کی صفات جو واقعی اخلاق اس کے اندر ہے وہ بیان کرنے سے اس کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ لوگوں کے اندر قدر بیٹھ جائے گی، محبت بیٹھ جائے گی. تو اس کو اس طرح لگایا کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا کیا ہے، تم نے مشرک ہو گئے. کیونکہ نبی کریم نے خود فرمایا کہ مجھے اتنا مت بلند کرو، غلو میری مت ہمیں اتنی غلو مت کرو جس طرح عیسائیوں نے کیا تھا کہ عیسائی نے اس کو کیا خدا کا بیٹا بنایا. تم غلو مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک مت کرو. کیا کرو؟ صفات میں شریک مت کرو. یہ غلو ہے. اس کی قبر کو سجدے مت کرو، یہ غلو ہے. طواف نہ کرو، یہ غلو ہے. لیکن اس کی جو جائز مدح ہے وہ نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سوتا ہوں میرا دل جاگتا ہے یا نہیں ہے؟ تم کہتے ہیں ہماری طرح انسان ہے. یہ سب باتیں اس کی زبانوں سے نکلتی ہیں. آپ دیکھیے یہ گستاخ لوگ ہوتے ہیں، انتہائی گستاخ ہوتے ہیں. دراصل ہوتے ہیں یہود کی پروردہ، یا براہ راست یا مستشرقین جو اس کے لوگ وہ ہے ایک گروپ ہے جو دین کی تحقیق کرتے ہیں. تحقیق تو وہ کرتے ہیں، تم سے زیادہ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ. اس کی باقاعدہ نظم ہے، باقاعدہ اس کی مدرسے کیا وہ سکھانے کی جگہ ہے، اور باقاعدہ اس پر تحقیق کرتے ہیں. وہ قرآن پر، حدیث پر، اس میں کیڑی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. ایلیمنٹس کون تھا؟ یہ تمہارے پاس رہا تھا، یہاں پاکستان کے اندر رہا تھا. تربیت کس کی کر رہا تھا؟ پھر اس وقت پتہ چلا کہ ہماری فوج کو اس نے شہید کیا. ایسا تھا نا. تو اس طرح لوگ ہمارے اندر وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں تربیت دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں اس میں؟ تو وہ یہاں تو مبالغہ کی ممانعت آئی ہے. یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جائز صفات ہے وہ بھی بیان نہ کریں. تو پھر آپ کی محبت کیسی دل میں آئے گی؟ قرآن مجید پر ہے اس سے. ہاں مبالغہ نہ کرو، ایسے مبالغہ جس سے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی برابر کریں، اللہ تعالیٰ کے برابر کرے، صفات میں یا ذات میں یا اختیارات میں یا عبادت میں. یہ نہ کریں. اب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دیکھو یہ کس طرح کرتے ہیں کہ وہ کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفات بیان کریں تو کہتے ہیں ہمارے لوگ طرح ہے، تمہاری طرح نہیں ہے، تمہاری طرح تو آپ خود انسان میں فرق ہے انسان، ہے بشر، لیکن فرق ہے. ہرن کا خون جو نافے میں ہوتا ہے، نافہ جانتے ہیں؟ نافہ وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اس کی بدن کا خون بھی ہے. بدن کا خون آپ ہرن کو اس کو ذبح کرے، اس سے سیروں کئی سیر خون نکل جائے گا، اور نافع کا ایک تولہ مشک آج کا پتہ نہیں 1 لاکھ روپے ہے تولہ سیر نہیں. دونوں تو خون ہے، لیکن ایک کی قیمت ایک تولے کی 1 لاکھ، دوسری کے ایک سیر کی مفت.
کوئی قیمت نہیں. تم بھی لوگوں گھر میں کیا دو آدمی کو کہو کہ بھائی مارچ کرو، وہ نہیں کرتا کہ چلو بھائی تم کیا کہاں سے آ گیا ہے. وہاں وہ تمہارا چیف ہوتا ہے، اس کے نیچے لاکھوں افواج ہوتے کہتے کہ یہ کرو تو سارے کرتے. فرق ہے یا فرق نہیں؟ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہے. انسانوں میں فرق ہوتا ہے، انسانوں میں فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس پر اپنی وحی بھیجتا ہے اس کو کے اندر بہت خصوصیات پیدا کرتے ہیں، بہت خصوصیات اس کے اندر وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، ودیات کرتے ہیں. صنعتک لنفسی، میں نے تم کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنے دین کے لیے بنایا ہے. مسلسل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس طرح جس طرح اس کی وہ ہوتا ہے انسان، لیکن ان کے اندر بڑی صلاحیت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اور اس کا دل بڑا پاک ہوتا ہے. اس کا جو اندرون ہوتا ہے بڑا زبردست ہوتا ہے، جس کی چمک، اندرون کی چمک باہر آ جاتی ہے. انسان ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، پچھلے لطیفہ سناتا ہوں کہ آپ کے اندر سے وہ نیند بھی اڑ جائے اور آپ بات کو بھی سمجھ جائیں. لطیفے کی شکل میں بیان کرتا ہوں. ایک آدمی گیا تھا لاہور، کہیں کا تھا، دیہات کا تھا، وہیں کہیں. وہاں دیہات میں گدی گاڑی چلاتے ہیں لوگ، گدا گاڑی، یہاں سے گیا ہوگا. تو اس زمانے میں یہ گاڑیاں نہیں تھیں. تو اس نے رکشے کو دیکھا، نیا نیا آیا ہوگا. اس نے کہا کہ اس کی گدا گاڑی تھی، تو اس کے پاس گیا. اس نے کہا کہ اس کی دوستی بنائی، بھائی تم اس کو یہ کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا کہ پیٹرول کھاتا ہے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ یہ پیٹرول کیا کھاتا ہے، اس میں کون سی چیز کھاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کی انجن ہے. تو کتنے پر ہوتا ہے اس کا انجن؟ انہوں نے کہا کہ 10,000 پر. اس کا تھا سستی تھی، 2,000 3,000 روپے تھی انجن، اتنا ہوتا ہے. تو تم مجھے ایسا کہو کہ وہ اس نے کہا کہ تو اس نے سوچا چپکے سے، اس نے ایک دکاندار کے پاس گیا، اس سے وہ اس کا انجن لے لیا، وہ رکشے کا. اس کو وہ تو کیا ہوتا ہے، یہ ٹپٹپا ہوتی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، ایک اور بھی ہے، اسکوٹر بھی ہے. ہاں وہی چیزیں ہوتی ہیں. اس نے اس کو لایا، اس نے کہا کہ تو آسان چیز ہے، میں تو یہ گھوڑے کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ تیز بھی چلتا ہے. اپنی گاڑی میں گدے گاڑی میں کیوں نہ فٹ کروں؟ تو وہ آیا اور اس نے گدے گاڑی میں اس کو فٹ کیا مشین کو، اور جب چلایا تو ڈر ڈر کر رہا تھا، چل رہا تھا. مشین تو چل رہا ہے لیکن گاڑی نہیں چل رہی ہے، گاڑی نہیں چل رہی ہے. تو کئی بار کوشش کی لیکن وہ چلتی نہیں تھی. تو پھر اس نے اسی مشین کو وہاں لے گیا دکاندار کے پاس کہ تو چلتا نہیں ہے، ہماری گاڑی نہیں چلاتی اس کو. اس نے کہا تم کس چیز میں فٹ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو گدے گاڑی بھی فٹ کیا ہے. اس نے کہا پاگل ہے تو یہ پاگل کہتے کہ وہی عرض کسی پر اتری گی. سمجھ آئی بات؟ وہ کہتے ہماری طرح ہے، تمہاری طرح تم پر وہی کیوں نہیں اترتی؟ تمہارے اندر وہ مشین نہیں ہے. اب تو ختم نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ ختم ہو گیا ہے، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے. اب وہ مشین نہیں ہے، کیا وہ دل نہیں ملتا. جس کو اللہ تعالیٰ چاہے دے دیتا ہے، بس وہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا وہ مہر لگا دی، بس اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن تم کیسے کہتے ہو
کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبوت دیتا ہے اس کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہوتی ہے، کمالات نہیں ہوتی، تمہاری طرح ہوتے ہیں. وہ سوتا ہے، دل جاگتا ہے اس کا. اس کے اندر بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں. تمہارا تو صحابہ کرام نے قدر کی، انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں پھر آئیں گی کس طرح قدر کی. وہ واقعات جو بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ لوگ حدیث پڑھ کر، حدیث کہہ کر حدیث کو نہیں مانتے. میں چاہوں حدیث کو آپ کو لاؤں گا، سب کو لاؤں گا. اس کا وہ بخاری شریف کی حدیث ہوگی، وہ مسلم شریف کی حدیث ہوگی، اور وہ ایک نہیں ہوگی، دو نہیں ہوگی، تین نہیں ہوں گی. صحابہ کرام کا عمل ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کیا کیا. تو انہوں نے ایک شیطانی یہ کی، تیسری چوتھی شیطانی، کہ اس نے ہمارے اندر لوگوں کو پیدا کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کس طرح کم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مختلف انداز میں کوئی تو اس کو ایسی بودھی شکل میں پیش کرتا ہے، ڈول ہے، دماغ ہے، منج باز ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے بھی کم ہوتا ہے. نبی کریم کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو باتیں کرتے ہیں اس کے خلاف، تو اس طرح لڑا کر کے کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر نبی کریم کی محبت کو کم کرتے ہیں، جس کو ہدف تنقید بنائے. سماع مفتا کا بہت اس سے نبی کے سنتے ہیں، کمر نہیں سنتے، اس کو بڑا کچھ چھیڑا گیا. اب اس یہاں تک کہاں تک دونوں چلے گئے، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ ہدف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے بنایا. تو یہ اس طرح ایک مسئلے کو چھیڑ کر کے کیا کرتے ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں. ضرورت کیا ہے کہ مسائل اور کم ہے، تو اس طریقوں سے وہ یہ کوشش کون کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے اس کو ڈوری کھلتی ہے تو وہ کرتے ہیں. تو اپنی اولاد کو نبی کریم کی محبت سکھاؤ. جس قوم کے اندر اپنے قائد کی محبت موجود ہوتی ہے، جماعت کے اندر، قوم کے اندر، گھر کے اندر، تو وہ گھر جڑا رہتا ہے، قوم جڑا رہتا ہے، اور وہ ملک جڑا رہتا ہے، اور امت جڑی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی محبت سے جو محبت انشاءاللہ میں اس پر اب چند دن بات کروں گا کہ وہ کس طرح اس پر فدا تھے، اور ہم کس طرح اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو محبت کو گرا دیں، ختم کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں، اپنے رسول کی محبت نصیب فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں جہاد کی محبت نصیب فرما دیں. یہ لوگ دیکھیں گے آپ کو نہیں ملیں گے اس طرح کہ وہ کہیں تلوار اٹھائیں گے لیکن مسلمانوں کے خلاف اٹھائیں گے. آپ دیکھیں